امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ میں اب جو مزید فوج اور جنگی جہاز بھیجنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، کیا ہم اس کو سمجھیں کہ یہ ایک طویل اور بڑی جنگ کی طرف اشارہ ہے اور مزید بھی ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کا اس کا ایک مطلب یہ ہے جو آپ نے فرمایا، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ امریکہ کے جو مخصوص اہداف تھے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اب اس کی وجوہات جاننا ضروری ہے۔ کیا ان کی پلاننگ صحیح نہیں تھی؟ کیا انہوں نے اس بات کا تخمینہ نہیں لگایا تھا؟ اور پھر یہ مزید جنگ کے لیے ظاہر ہے مزید پیسے بھی چاہیے۔ کیا اس ٹائم پہ امریکہ کی کانگریس ان کو اجازت دینے کے لیے تیار ہے؟ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو $1 ٹریلین مزید چاہیے ہیں اس جنگ کے لیے۔ لیکن اس جنگ کو مقصد یہ ہے کہ سارے کے بعد جنگ کا حاصل کیا ہوگا؟ کیا ایران کے تیل کے کنووں پہ قبضہ کر لیا جائے گا؟ تو ایران کے تیل کے کنووں پہ تو وہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران اس ٹائم پہ جس پوزیشن کے اندر ہے وہ کبھی بھی قبضہ نہیں کرنے دے گا۔ ماضی کے اندر اگر افغانستان نے امریکہ کو اپنے اوپر فتح نہیں حاصل کرنے دی، ویتنام نے نہیں کرنے دی، تو پھر امریکہ کیسے ایران کے اوپر کر لے گا؟ دیکھیں، ایران جہاں اس کے بہت سارے اور پہلو ہیں، وہاں ایک پہلو یہ ہے کہ خطے کے اندر پہلے ہی بہت ساری جہادی تنظیمیں موجود ہیں، بہت ساری ایران کی پراکسیز موجود ہیں جن کو کافی حد تک تو ڈسٹرائے کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، لیکن ابھی تک مکمل ان کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ بری فوج بھیجیں گے؟ اگر وہ بری فوج بھیجیں گے تو مار کھائیں گے۔ خود ابھی پہلے امریکہ کے صدر یہ کہتے رہے کہ بری فوج میں بھیجوں گا، لیکن پھر ابھی 2 دن قبل جو انہوں نے بیان دیا اس کے اندر یہ کہا کہ ہم نیوکلیئر جو اس ٹائم پہ ان کا جتنا بھی فرسودہ نیوکلیئر میٹیریل ہے اس کو ہم ابھی فی الحال ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اپنے ٹروپس بھیجیں یا جس کو کہتے ہیں اسپیشل فورسز کو بھیج کے ہم وہاں سے وہ اس کا انخلا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ڈیسیجن میکنگ کے اندر بہت بڑا ایک فلا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ ایران نے خود حملہ کیا میناب اسکول کے اوپر، بچیوں کو وہاں شہید کیا، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہتے رہے اور ادھر پینٹاگون کی رپورٹ آ گئی کہ یہ حملہ تو ہم نے کیا، اور خود امریکی صدر یہ کہتے رہے کہ ہم تو ہر حالت میں رجیم چینج کریں گے، جبکہ ابھی ان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ رجیم چینج کرنا پاسبل نہیں ہے۔ دس شوز کہ دیر از اے ڈے لائٹ بٹوین وائٹ ہاؤس اینڈ پینٹاگون۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو زیادہ اچھا نہیں سمجھ رہی، اور یہی وجہ ہے کہ مزید فوجیوں کو جس طرح سے جنوبی کوریا سے انہوں نے تھاٹ میسائل سسٹم کو یہاں لانے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں اور کچھ فلائٹس اس کے اوپر انہوں نے لائے بھی ہیں، لیکن ایک ایسے وقت میں جب نارتھ کوریا نے ابھی حالیہ ایک نیا میزائل تجربہ کیا، اور ایسے وقت میں شمالی کوریا کو بے یار و مددگار جنوبی کوریا کو بے یار و مددگار چھوڑ کے آپ تھاٹ میسائل سسٹم یہاں لے کے آ رہے ہیں، اس سے ظاہر ہے جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی ایک بہت بڑی تشویش کی لہر اٹھائی ہے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ ایک اور بڑا واقعہ ہوا وہ اٹلی کی جانب سے ہوا۔ پہلے اسپین نے اپنا سفیر اسرائیل سے واپس بلا لیا، اور دوسری جانب امریکہ کو انہوں نے آنکھیں دکھائیں، اور اب اٹلی نے بھی اس کے اندر، کیونکہ اٹلی اور اسپین 2 یورپین یونین کے بہت بڑے ممالک اور بڑے قداور ممالک سمجھے جاتے ہیں، اور خود امریکہ کے اندر کیونکہ ہسپانوی زبان بولنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ڈیوائیڈ امریکہ کے اندر ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ بھی کہیں جنم لے سکتا ہے آنے والے وقتوں میں۔ خلیجی ممالک دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اڈے اپنے سمیٹیں، کیونکہ آپ کے اڈوں کی وجہ سے ہمیں مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہماری معیشت اور ہمارا کاروبار، ہمارے جو ایویشن انڈسٹری اور ساتھ ہی ساتھ ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی یہ بری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ باتیں اب چل پڑی ہیں کیونکہ امریکہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے کہیں بو آ رہی ہے کہ جو صدر پیوٹن ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ بات انہوں نے پرسوں کہی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور آپ دیکھیں کہ کل انہوں نے روس کو تیل کے معاملے کے اوپر ریلیکسیشن دی ہے اور کہا ہے کہ جناب روس سے تیل آپ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اب روس کو ایک بطور شراکت دار سپر پاور کے طور پر
تسلیم کرنے کے لیے جو ہے مجبور ہو گیا، اور اس کی وجہ ایران کی وہ طاقت ہے جو اس نے امریکہ کو میدان جنگ میں دھول چٹائی اور جس طرح سے اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا، اور آج وہاں بربادی کا یہ عالم ہے کہ تقریباً 9,500 اسرائیلی جو وہاں مکین ہیں انہوں نے اپنے 9,500 گھروں کا یہ کلیم ڈالا ہے کہ ہمارے گھر مسمار ہوئے ہیں، یعنی کہ ہر گھر میں اگر 6 آدمی رہتے بالکل ہیں تو پھر یہ کتنا بڑا نمبر ہے، اور پھر ظاہر ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کیجولٹی ریشو بہت زیادہ ہے اسرائیل کے اندر، اور اگر یہ ایسا ہے جو کہ کچھ عرصے میں نظر آنا شروع ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کچھ تو نظر آ گیا، اب جو 5 ابھی تو جہاز وہاں کی امریکہ کے حکومت اور میڈیا کی پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی، اور بالکل آپ کی بات ٹھیک، کچھ عرصے میں یہ باتیں بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ عبداللہ صاحب، امریکی صدر اور وزیر دفاع کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں، اور وہ خیر وہ تو ہم شروع سے ہی سن رہے ہیں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے کہ امریکہ نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اس جنگ میں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کیا واقعی امریکہ یہ کامیابی حاصل کر رہا ہے؟ کیونکہ گزشتہ روز بھی پیٹ ہیگسیت کی جانب سے جو بیان آیا کہ ایران کی سینئر قیادت کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ چھپے ہوئے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم نے القدس مارچ میں وہ تمام سینئر قیادت بلکہ ایرانی صدر کو بھی دیکھا، وہ اپنی عوام کے ساتھ واک کر رہے تھے، اس مارچ میں شامل تھے۔ تو اس بیان کی بھی روشنی میں اور اوور آل جو سچویشن ہے جنگ کے میدان کی، کیا واقعی امریکہ کامیاب ہو رہا ہے؟ دیکھیں، امریکہ جن مقاصد کو لے کے آیا تھا اس کے اندر صرف عسکری مقاصد تھے اور رجیم چینج کے مقاصد تھے، لیکن اب یہ جو مقاصد ہیں یہ ان کے تو پورے نہیں ہو رہے بلکہ ایران کے تمام مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ ابھی جو کل کی القدس مارچ کی آپ نے بات کہی ہے اس میں تو سارے نظر آئے ذرا، لیکن صدر امریکہ سے کوئی یہ بھی پوچھے کہ ان کا یار غار اور مشہور زمانہ دہشت گرد بینجامن شیطان یاہو وہ اس ٹائم پہ کہاں نیتن ہے؟ یاہو تو اس کو سیٹن یاہو کہتا ہوں میں ویسے، کیونکہ شیطان کو شیطان ہی بولنا چاہیے بھارت، تو وہ سیٹن یاہو کہاں موجود ہے؟ وہ اس کو بھی ذرا چہرہ دکھا دیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسا بھی کیا پردہ داری ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایران تو یہ بھی کلیم جی کر رہا ہے نا کہ اس نے اس کو یاہو کو مار ڈالا ہے، اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ موساد کے چیف کو بھی مارا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بن گویار اتمیر بن گویار جو کہ ان کے نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہیں اس کو بھی مارا ہے۔ تو یہ سارے لوگ آخر نظر کیوں نہیں آ رہے؟ بات تو جی یہ جی ہے بالکل۔ ایرانی قیادت تو سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب اس جنگ کے مخصوص اہداف تھے، دیکھیں نا، جو ایران نے حاصل کرنے تھے۔ پہلی بات، مشرق وسطیٰ کے اندر اور بالخصوص خلیجی ممالک کے اندر ایک کیوس پیدا کرنا، کیوس پیدا کر لیا، تمام جو ابنائے ہرمز پہ کنٹرول حاصل کرنا۔ اب وہاں سے صرف وہ جہاز گزر سکیں گے جن کا ایران کے ساتھ الیک سلیک ہوگا، اور امریکہ کے ساتھ جن کا الیک سلیک تھا ان کو تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے 3 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا اور وہ ابھی تک جل رہے ہیں۔ اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ کا آبنائے ہرمز پہ کنٹرول نہیں ہے، اور اگر جہاں 90 جہاز گزرتے تھے وہاں ابھی 1 جہاز گزرا اور وہ بھی ایران کی مرضی سے گزرا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کنٹرول امریکہ کا ہوا یا کس کا ہوا؟ اچھا، یہ تو ہو گیا سمندر۔ اب آ جائیں اس کا، آپ دیکھیں کہ جو ایک معاشی افیکٹ ہے، جو معاشی افیکٹ ہے وہ بری طریقے سے جی پوری دنیا کے اوپر چھا گیا ہے۔ اور ایک اور اس نے ہدف حاصل کرنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ امریکہ کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنا تھا، جو آپ کے سامنے ہے کہ یورپین یونین بھی اس کے ساتھ ابھی اس انداز میں نہیں کھڑی نظر آ رہی، نیٹو بھی دور دور تک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ترکیہ پہ بتدریج حملوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے جو کہ ان کے اپنی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ ترکیہ کو اس کا بخوبی علم ہے اور اسی وجہ سے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ نیٹو کے ممالک اس جنگ کے اندر شریک ہو جائیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل سے تو یہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ دیکھیں نا، اسرائیل کو تو میں مائنس سمجھتا ہوں، اس کو تو ذرا مائنس ہی کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو امریکی اسلحے پہ چل رہا تھا، اور امریکہ اسلحہ اپنے لیے پورا نہیں جی کر پا بالکل۔ رہا، دوسرے کے لیے کیا کرے گا؟ اسی وجہ سے صدر امریکہ نے ہنگامی بنیاد کے اوپر جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں ان کو اسلحہ تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو کیا صرف بمباری سے نتائج حاصل کریں گے؟ تو تاریخ کے اندر آپ جی جب جی جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہیں بھی امریکہ نے بمباری سے نتائج حاصل نہیں کرے، بلکہ گراؤنڈ کے اوپر بھی جب اس نے ٹروپس بھیجے تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی۔ اس لیے اگر یہ گراؤنڈ ٹروپس بھیجیں گے تو ان کے لیے بہت طویل جنگ اور بہت مشکل جنگ ہوگی، کیونکہ یہاں ایک قوم سے مقابلہ ہے۔ کون سی قوم سے؟ جو کہتی ہے کہ ہم نے شہادت کو گلے لگا کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانا ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنائی کو آپ نے شہید کر دیا، لیکن کیا اس کے نظریے کو بھی شہید کر دیا؟ آج وہ نظریہ صرف مسلم دنیا میں نہیں بلکہ آپ
آپ اگر اس کو دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر وہ سمبل آف ریزسٹنس بن کر ابھرے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا آج ان کو ایک بالکل بڑے لیڈر کے اوپر مان رہی ہے۔ لیکن اب انڈیا کیا چاہتا ہے؟ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ اس خطے سے نکل جائے اور وہ اپنے ٹارگٹس نہ اچیو کر پائے، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا آج اسرائیل کے ساتھ کھل کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے اپنے اندر میرے خیال ہے جس طرح سے سونیا گاندھی نے ایکسپریس اخبار کے اندر لکھا اور باقی جو ان کے لیڈرز ہیں جس طرح سے نریندر مودی کے اوپر وہ لان تان کر رہے ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت جی جلد جی امریکہ کے اندر بھی ایک سیاسی ایک بہت بڑا میرے خیال میں ویکیوم پیدا ہو رہا ہے، جس سے صدر ٹرمپ کا مواخذے تک بات جا سکتی ہے، اور کیونکہ بہت سے تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران میں اصل میں رجیم چینج کی کوشش کی ہے، کہیں امریکہ کے اندر ہی رجیم چینج نہ ہو جائے۔